بسم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ہر سال محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے اور اس عظیم مہینہ میں صبر و رضا کے پیغام سے دنیا اسلام گونج اٹھتی ہے۔ چونکہ اس مہینے میں انبیاء کرام اور شہداء اسلام بزرگان دین کے بہت سارے واقعات رونما ہوئے ہیں، جس سے دنیا انسانیت کو صبر و رضا اور قربانیوں کی وہ بے مثال داستان ملتی ہے، جس سے ایمان و عقیدت کو نئی زندگی اور اس زندگی کو نئی تپش حاصل ہوتی ہے۔ قرآن شریف میں صبر کا ذکر ہے اور صابروں کے درجات کا بھی بیان ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ اکثر خواتین و حضرات صبر لفظ کو جانتے ہیں، بولتے ہیں، مگر صبر کے معنی و مطلب سے بے خبر ہیں، اس لیے کہ اس کا استعمال بھی بے موقع اور بے محل عام طریقے سے کرتے رہتے ہیں۔ قرآن شریف کے دوسرے پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 153 میں نہایت خوبصورت انداز میں نماز کے ساتھ صبر کا ذکر ہے اور نماز و صبر کی اہمیت و افادیت کا ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ اس آیت میں صبر اور نماز کی بات کہی جا رہی ہے، کیونکہ نماز ذکر اللہ اور صبر و شکر پر ہی مسلمان کی زندگی کا کامل ہونا یقینی ہے۔ اس آیت میں صبر اور نماز سے مدد مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ صبر کے اصل معنی اپنے نفس کو روکنے اور اس پر قابو پانے کے ہیں۔ قرآن و سنت کی اصطلاح میں صبر کے 3 درجے ہیں۔ نمبر 1، نفس کو حرام اور ناجائز چیزوں سے روکنا۔ نمبر 2، طاعت و عبادت کی پابندی پر گامزن ہونا۔ نمبر 3، مصائب و آفات پر صبر کرنا، یعنی جو مصیبت آ گئی اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھنا اور اس کی رضا کے لیے برداشت کرنا اور ثواب کا امیدوار ہونا۔ یہ تینوں درجے، یہ تینوں شعبے صبر کے فرائض میں داخل ہیں۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ تینوں طرح کے صبر کا پابند ہو۔ عوام کے نزدیک صرف 3 درجے کو تو صبر کہا جاتا ہے، اور 2 شعبے جو صبر کے اصل ہیں اور بنیاد ہیں، عام طور پر ان کو صبر میں داخل نہیں سمجھا جاتا۔ قرآن و حدیث کی اصطلاح میں صابرین انہی لوگوں کا لقب ہے جو ان تینوں درجوں پر ثابت قدم ہیں اور صبر کرتے ہیں، صبر میں ثابت قدم رہتے ہیں، اس پر جمے رہتے ہیں۔ بعض روایت میں ہے کہ محشر میں ندا کی جائے گی، صابرین کہاں ہیں؟ تو وہ لوگ جو تینوں درجوں کے ساتھ دنیا میں زندگی گزار رہے تھے۔ پارہ 14 سورہ نحل آیت نمبر 96، وَلَا نَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ
بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ضرور ہم صبر کرنے والوں کو ان کا صلہ دیں گے جو ان کے سب سے اچھے صبر کے قابل ہو۔ پھر پارہ 23 سورہ زمر آیت نمبر 10 میں فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر ملے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہر نیکی کرنے والے کی نیکیوں کا وزن کیا جائے گا سوائے صبر کرنے والوں کے کہ انہیں بے اندازہ اور بے حساب دیا جائے گا۔ اور یہ بھی مروی ہے کہ مصیبت اور بلا میں جو لوگ دنیا میں مبتلا تھے وہ حاضر کیے جائیں گے، نہ ان کے لیے میزان قائم کی جائے گی، نہ ان کے لیے دفتر کھولے جائیں گے، ان پر اجر و ثواب کی بے حساب بارش ہوگی، یہاں تک کہ دنیا میں عافیت کی زندگی بسر کرنے والے انہیں دیکھ کر آرزو کریں گے کاش وہ مصیبت اور بلا برداشت کرنے والوں میں ہوتے اور ان کے جسم قینچیوں سے کاٹے گئے ہوتے، تاکہ آج اسی طرح صبر کا اجر ہم بھی پاتے۔ جس صبر کے فضائل ہیں اس صبر کی ساری کیفیتیں میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا نے کر کے دکھایا اور بتایا یہی وہ صبر ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف بے حساب اجر اور ثواب کا اعلان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب جب محرم المحرم کا مہینہ آتا ہے تو دنیا بھر میں حضرت امام کے صبر و رضا کو یاد کر کے انہیں خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ اہل بیت کا صبر و تحمل، اللہ اکبر، امید کے گل نو شگفتہ کو کملھایا ہوا دیکھ کر خدا کا شکر ادا کیا، ناز کے پالوں کو قربان کر دیا اور شکر الہی بجا لایا۔ ظلم و ستم کی انتہا ہے، فاقہ پر فاقے، پانی کا نام و نشان نہیں، بھوکے پیاسے فرزند تڑپ تڑپ کر جانے دے دیں، جلتے ریت پر فاطمی نونہال ظلم و جفا سے ذبح کیے گئے۔ عزیز و اقارب، دوست و احباب، خادم و موالی، دل کے قرار، جگر کے ٹکڑے، سبوں نے صبر و رضا کے ساتھ حق وفاداری ادا کر کے دکھا گئے۔ یہ سب کیوں اور کس لیے اہل بیت نے برداشت کیا؟ صرف اور صرف اسی لیے کہ قیامت تک آنے والی امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک وہی وحدانیت، وہی رسالت، وہی قرآن و سنت، وہی شریعت اور وہی احکام الہی فرامین رسول پہنچے جو اصل ہے۔ اتنی بڑی بے مثال قربانی کا جو مقصد تھا وہ جو آپ کے اور ہمارے سامنے ہے، اہل اسلام نے آج اپنے عمل کے ذریعے اسے پامال کر رکھا ہے۔ عزیزان گرامی اور خواتین و حضرات، ذرا صبر کربلا کو یاد کیجئے، امام حسین کی شہادت کو یاد کیجئے، حضرت علی مرتضی شیر خدا کے نونہالوں کی یہ امتحان و آزمائش کو یاد کیجئے کہ ان لوگوں نے کس طرح اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے، اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے اور اسلام صحیح طریقے سے ہم لوگوں تک پہنچانے کے لیے یہ قربانی برداشت کیا اور اس آزمائش سے گزر چکے۔ آج
ہم پر کوئی میدان کربلا نہیں ہے، آج تو ہمیں اپنے نفس پر صبر کرنا ہے، ہمیں تو آج رسول کے فرامین کو ماننا ہے، آج تو ہمیں قرآن و سنت پر عمل کر کے صبر کر کے دکھانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔